السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نبا، سورہ نمبر 78، پھر اس کے بعد سورہ نازعات، سورہ نمبر 79، سورہ عبسہ، سورہ نمبر 80۔ تو سورہ نبا میں بھی قیامت کا ذکر ہے، سورہ نازعات میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے سورہ عبسہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن تینوں میں طریقہ الگ الگ بتایا گیا، اسلوب الگ الگ ہے۔ سورہ نبا کے اندر نظر آنے والی، کائنات میں نظر آنے والی جو نعمت ہے، اس کو آلاء اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو نظر آتی ہیں، یعنی ایک زمین، اس پر ایک انسان کو پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظام کیا ہے، سمندر، اور اسی طریقے سے کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کا انتظام کیا، پھر اسی طریقے سے اس سے لہلہاتے سرسبز و شاداب جو ہے ایک کھیتی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، کہا کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین بندوبست کرنے کے بعد حضرت انسان کو اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوبست کے ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے پورا انتظام کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ شاعری کرنا مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ شاعری ہو جاتی ہے، اس کا کوئی لکھ لیتا ہے، ہزاروں پرنٹ آؤٹ نکل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کمپیوٹر بنانا شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہزاروں کمپیوٹر بن گئے دنیا میں۔ انوینٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ارے انسان، تو نے جب یہ مان لیا کہ تو تھا ہی نہیں تو آ گیا، اب اللہ تعالیٰ جب لا سکتا ہے تجھے معدوم سے، تو کچھ تھا ہی نہیں، کن فیکون کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اب تو آ گیا ہے تو دوبارہ آنا تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ ایک انداز ہے کائنات کے سارے چیزوں کو بتا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہ سوال کھڑا کرے۔ شروع کے 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرنے کا، اس کے بعد کائنات کی پورے نشانیاں بتانے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورے نشانیوں پر تو غور کر، جس نے یہ سب بنایا کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ تجھے دوبارہ لانا۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا ایک منظر کھینچا جاتا ہے، پھر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ نازعات کے اندر تاریخی واقعات کو سنا کر، فرعون، عاد و ثمود، یہ واقعات کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکا فرعون؟ نہیں نا۔ اینڈ میں کامیابی کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہی نا۔ کیا فرعون کے راستے پر چلنے سے کامیابی مل جائے گی؟ عناد، بغض، تکبر، اور یہ سب چیزیں آتی کیوں؟ طغیان کی وجہ سے۔ اس کا یعنی اس سورے کے اندر سبب بھی بتایا گیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، طغیان، سرکشی، یہ اسباب ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نہى النفس عن الہویٰ، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں کرنا، اپنے آپ کو بچانا ہے خواہشات سے۔ گویا کہ اس کے اندر سبب بھی بتایا گیا، اس کے اندر علاج بھی بتایا گیا، اور تاریخی اسباق کے ذریعے سے قیامت کا انکار مت کرو۔ گویا کہ سورہ نازعات کے اندر پہلے جو ہے دعویٰ ہے، پھر اس کے بعد دلیلیں ہیں۔ سورہ عبسہ کے اندر پہلے دلیلیں ہیں، بعد میں دعویٰ ہے۔ جج 2 طریقے سے بات کرتا ہے نا، کبھی کہتا ہے بھائی تم مجرم ہو، اس کی وجہ یہ، کبھی ایسا بھی آپ بات کرتے ہیں بھائی تم چونکہ یہ کرے لہذا تم مجرم ہو۔ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، کنکلوژن۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں کبھی اللہ دعویٰ پہلے آتا ہے، دلیلیں بعد میں آتی، کبھی دلیلیں پہلے آتی بعد میں دعویٰ آتا ہے۔ ایک پیرایا ہے، بدل کر پیرایا۔ عرب کے لوگ اس طریقے کو کافی پسند کرتے تھے، اور دنیا میں بھی انسان ہے اس کو جو الگ الگ اسلوب میں بات سمجھائی جاتی ہے، کبھی کسی کو یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے، کبھی اس کو وہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور وہاں پر جو ہے فرعون کی مثال دی جا رہی ہے، اور سورہ عبسہ کے اندر عبداللہ بن ام مکتوم، یعنی غریب صحابی ہیں، آنکھ سے معذور ہیں، لیکن خشیت کی وجہ سے وہ سرخرو ہو گئے۔ ان کی عزت اللہ کے پاس کتنی زیادہ تھی، ان کی تعریف کرتے ہوئے سورہ نازل ہوا۔ ایک طرف سلطنت ہے، ایک طرف فوج ہے، اشارے پر ناچنے والی پوری قوم ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت اس نے اختیار نہیں کی، طغیان میں مبتلا ہو گیا، ختم۔ یعنی اسلام میں جو ہے امیر و غریب یہ سب نہیں دیکھا جاتا، تقوی اور خشیت دیکھی جاتی ہے۔ سورہ عبسہ کے اندر روزمرہ زندگی میں جو آپ غذائیں کھاتے ہیں، آپ کے پلیٹ تک جو غذا آتی ہے، ان غذاؤں پر غور کرتے ہوئے آخرت کی طرف لے جایا گیا ہے اس کے اندر۔ اور اس کے اندر بھی جگہ جگہ بتا دیا گیا کہ کیا ہوتے ہیں اسباب بغاوت اور اسباب ضلالت، اور کیا ہوتا ہے اس سے بچنا کیسا، اس کا حل کیسا، یہ بھی بتا دیا گیا۔
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مختصر طریقے سے سوروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الأزمان. فالحكمة